جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ ایک باقاعدہ اس کو تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ فلاں نے تمہارے خلاف یہاں پر مقدمہ دائر کیا ہے، اب یا تو تم خود آ کر کے اس کے حقوق ادا کرو، یا اسے اپنے پاس بلاؤ، یا وہاں سے اس کے نفقے کا انتظام کرو، یا طلاق دے دو، اور اگر نہیں دو گے تو پھر ہم تمہارے اس لاپرواہی کی بنا پر ہم فسخ کر دیں گے نکاح، اس طرح کا۔ اگر شوہر مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات قبول نہ کرے تو قاضی اس کو 1 مہینہ مزید انتظار کرنے اور غور کرنے کا موقع دے گا کہ بھئی 1 مہینہ اور سوچ لو۔ اگر اس مدت میں بھی معاملہ حل نہ ہوا اور شکایت برقرار رہی تو قاضی عورت کے مطالبے پر ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اب اگر غائب غیر مفقود کی بیوی پر طلاق کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، پھر وہ عدت کے دوران واپس آ گیا اور سب شکایات دور کرنے اور حقوق بجا لانے پر آمادہ ہو گیا تو اس صورت میں اس کو دوران عدت رجعت کا حق ہوگا۔ اگر رجعت کر لے تو وہ بدستور اس کی بیوی رہے گی۔ اور اگر غائب غیر مفقود عدت کے بعد واپس آیا تو اب 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس نے واپس آ کر عورت کے دعوے کے خلاف بات ثابت کر دی، اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے تو اسے پیسے بھیجے ہیں نفقے کے، یا یہ ثابت کر دیا کہ عورت نے خود معاف کر دیا تھا، تو ایسی صورت میں عورت کا سارا دعویٰ اور عدالت کی ساری کارروائی باطل قرار پائے گی اور یہ پہلی ہی شوہر کی بیوی رہے گی۔ اور اگر دوسرا نکاح کسی نے کر لیا ہے تو وہ نکاح بھی باطل ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غائب شوہر عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت نہ کر سکا تو اب عدت ختم ہونے کے بعد رجعت کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد 7واں جو سبب ہے وہ شوہر کا طویل قید میں ہونا ہے، عمر قید ہو گئی اور وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ اگر وہ طلاق دینے پر آمادہ ہو جائے تو یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، عمر قید ہے۔ ہمارے ملک میں 20 سال ہوتی ہے عمر قید، تو 20 سال تک کہاں انتظار کرے گی؟ تو یہاں پر بھی جس طریقے پر مفقود و غائب غیر مفقود کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی فیصلے کی گنجائش ہے فقہ مالکی کے مطابق۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں جوان العمر ہوں، میرے لیے الگ ہونا مشکل ہے، میرے لیے الگ رہنا مشکل ہے اور نفقے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فسخ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 8واں نمبر ہے، یہ بہت اہم ہے، اس بارے میں محکمہ شریعہ کو بہت سوجھ بوجھ کے اور بہت سوچ اور غور و فکر کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس میں جلد بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر کا متعنت ہونا یہ موجودہ ماحول میں بالخصوص محکمہ شریعہ اور قاضی کے لیے بڑی مشکل کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ متعنت تو متعنت ہے۔ آپ اگر ہلکا فیصلہ کر دیں گے تو وہ عدالت میں چلا جائے گا، کہے گا میں تو متعنت نہیں ہوں۔ اس لیے اپنی، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ اپنی حفاظت کے ساتھ اس والے مسئلے میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تعنت ثابت ہو بھی جائے تو مدعیہ کو مشورہ دیا جائے کہ عدالت مروجہ سے کوئی ایسی چیز حاصل کر لی جائے کہ بعد میں وہ مدعا علیہ اس مدعیہ پر یا قاضی اور محکمہ شریعہ پر کوئی مقدمہ نہ کر سکے، اس کے لیے حفاظتی تدبیر ضروری ہے۔ اگر عورت کا شوہر قدرت کے باوجود اس کے حقوق ادا نہ کرے تو اس عورت کو بھی فقہ مالکی کے مطابق سخت مجبوری میں تفریق کے مطالبے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ سخت مجبوری کیا ہے؟
اگر شوہر نہ تو خرچ دیتا ہے نہ اپنے ساتھ رہ کر حق ادا کرتا ہے اور عورت کے لیے اس کے علاوہ خرچ کا انتظام بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی اور شخص اس کے اخراجات کا کفیل ہے، نہ وہ خود بحفاظت کسی معاش پر قدرت رکھتی ہے، یا معاش کے انتظام کے باوجود اس کے لیے شوہر سے الگ رہنے میں مبتلا معصیت ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو اس طرح کی مجبوری میں اولاً وہ عورت خلا کی کوشش کرے، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو اسے بذریعہ عدالت شریعہ حق فسخ حاصل ہوگا۔ کارروائی اس طرح ہوگی کہ عورت شرعی عدالت میں شوہر کے تعنت کے بارے میں تفصیلات لکھ کر تفریق کا مطالبہ کرے گی، فلاں فلاں وجوہات سے میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ لکھ کے دے گی۔ قاضی یا محکمہ شریعہ عورت کے دعوے کی تحقیق کرے گا، اگر عورت کا دعویٰ ثابت ہو جائے تو شوہر سے کہے گا کہ بیوی کے حقوق ادا کرو یا طلاق دے دو۔ اگر وہ ساتھ رکھنے اور حقوق ادا کرنے پر تیار ہو تو بیوی کو اس کے ساتھ اس شرط پر بھیجنے کا فیصلہ کرے گا کہ اگر آئندہ شوہر نے اسے ستایا تو قاضی کو تفریق کا حق نہ ہوگا۔ پانی دینا۔ تو تعنت والی شکل میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو عورت دعویٰ لے کر کے آئے اس کو قاضی صاحب پہلے سمجھا دیں کہ دیکھو بھئی، اگر وہ لے جانے پر تیار ہوگا تو تمہیں جانا پڑے گا، یہ پہلے مدعیہ کو آپ سمجھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مدعیہ لے کر کے آئے گی درخواست تو محکمہ شریعہ اس کا پابند ہے کہ جیسا وہ چاہے ویسا فیصلہ ہو جائے، ہرگز ایسا نہ کیجیے گا۔ آپ اس کو پہلے سمجھائیے کہ دیکھو تم یا مقدمہ لائی ہو، ہم دوسرے سے تحقیق کریں گے، اگر وہ تمہیں شرائط کے ساتھ لے جانے پر تیار ہو تو تمہیں جانا پڑے گا، جب تک وہ اس کا اقرار نہ کرے تعنت والے مسئلے میں آپ آگے نہ بڑھیں، بالکل بھی پہلے یہ لکھوا لیں اس سے، کیونکہ یہاں پر صاف ہے کہ اگر وہ شرائط منظور کر لے تو بیوی کو اس کے ساتھ بھیجا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ بھیجا جائے گا کہ اگر آئندہ تم نے اس میں کوتاہی کی تو قاضی کو حق تفریق حاصل ہوگا، وہ لکھوا لیا جائے گا اس سے۔ اور اگر عورت شوہر کے اطمینان دلانے اور شرائط ماننے کے باوجود اس شوہر کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہو تو تفریق کا فیصلہ کیے بغیر یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے کہ بھائی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، ہم یہاں تمہاری بات ماننے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم شریعت کا حکم نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ کیونکہ بہت سی عورتیں یا عورت والے یہ چاہتے ہیں قاضی سے کہ بس ہمارے حق میں فیصلہ کر دو آنکھ بند کر کے، کیونکہ ہر مرتبہ یہ نہیں ہوتا کہ بیوی جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، بعض مرتبہ اس کے بالکل برخلاف بات ثابت ہوتی ہے اور شوہر ہی مظلوم ہوتا ہے، بیوی ظالمہ ہوتی ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے بیوی کا ساتھ نہ دیں۔ آپ کہیے کہ اگر وہ ہمارے پاس آئے گا اور وہ شرائط منظور کرے گا تو ہم اپنی شرائط پر بھیجیں گے، تمہیں جانا پڑے گا، وہ نہیں تیار ہے تو تم چلی جاؤ، کہیں بھی چلی جاؤ، ہمارے سے کوئی مطلب نہیں، مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر شوہر طلاق دینے پر آمادہ ہو تو ایک طلاق بائن دلوائی جائے، اور اگر وہ متعنت ظالم شوہر نہ تو حقوق کی ادائیگی کی حامی بھرے نہ طلاق دے اور اس کا تعنت بالکل ظاہر ہو جائے تو قاضی بلا کسی مہلت کے فوراً اس کی بیوی پر ایک طلاق واقع کر سکتا ہے،
اور احتیاطاً اس طلاق کو طلاق رجعی قرار دیا جائے گا۔ یہ بالکل آخری شکل ہے۔ اگر تعنت کی بنا پر شرعی عدالت نے طلاق کا فیصلہ کر دیا، پھر عدت کے اندر ہی وہ شوہر اپنی حرکت پر نادم ہو کر سرکشی سے باز آ گیا، تو راجح قول کے مطابق اسے رجعت کا اختیار ہوگا اور وہ تجدید نکاح کے بغیر اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اگر تعنت کی بنا پر عدالت نے طلاق واقع کی، پھر عدت گزرنے کے بعد متعنت شوہر نے اپنی حرکت سے باز آنے کا اندیہ ظاہر کیا، تو اب اس بیوی پر اس شوہر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو گئی۔ ہاں اگر پھر رضامندی ہو دوبارہ نکاح کر لو، مغلظہ تو ہے نہیں۔ نمبر 9 ہے شوہر کا بیجا مار پیٹ کرنا۔ شوہر کی جانب سے بیجا مار پیٹ یا میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہونے اور شقاق و تنفر پائے جانے کی وجہ سے فقہ حنفی میں تو مطالبہ فسخ کی گنجائش نہیں ہے، البتہ فقہ مالکی میں اس بنیاد پر تفریق کی گنجائش دی گئی ہے۔ بری بنا اگر شوہر کی طرف سے ناقابل تحمل ایذا رسانی پائی جائے اور وہ طلاق اور خلا پر بھی تیار نہ ہو، تو مجبوراً محکمہ شریعہ میں فسخ نکاح کی درخواست دے سکتی ہے، اور قاضی تحقیق حال کے بعد فقہ مالکی کی شرائط کے مطابق تفریق کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ نوٹ: اس معاملے میں عورت کی طرف سے درخواست آنے کے بعد قاضی 2 حکم مقرر کرے گا جو زوجین کے معاملات کی تحقیق کر کے رشتے کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اگر نبھاؤ کی کوئی شکل نہ نکلے تو شوہر کی طرف سے زیادتی کی صورت میں بلا شرط طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 10ویں نمبر پر ہے زوجین میں شقاق کا پائے جانا۔ شقاق زوجین کا مسئلہ کہ آپس میں دلی نفرت ہے، بیوی جو ہے شوہر کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، وجہ کچھ نہیں، نہ مار پیٹ ہے نہ اور کوئی چیز ہے، بس کہتی ہے میرا دل نہیں ملتا۔ یہ تو اس بنیاد پر فقہ حنفی میں تو کوئی صورت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دل نہ ملے، لیکن فقہ مالکی میں اگر عورت قاضی کے یہاں تفریق کا مطالبہ کرے تو قاضی کو چاہیے کہ وہ 2 حکم مقرر کرے جو دونوں معاملات کا بغور جائزہ لیں اور شکایات کے ازالے کی اور دلوں کو ملانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر اس میں کامیابی نہ ملے تو نمبر 1 اگر زیادتی شوہر کی طرف سے متحقق ہو تو بغیر کسی عوض کے بیوی کو طلاق دی جائے گی۔ نمبر 2 اگر بیوی کی طرف سے زیادتی پائی جائے تو یا تو اسے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنے پر آمادہ کریں، اور اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو بیوی سے مقررہ عوض خواہ مہر سے کم ہو یا زیادہ لے کر ان کے درمیان تفریق کرا دیں، ان کو یا خلا کرا دیں۔ اور اگر دونوں کی طرف سے کوتاہی متحقق ہو اور ملاپ کی کوئی صورت نہ رہے تو بھی راجح یہی ہے کہ بالعوض طلاق واقع کریں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکمین کی رپورٹ پر شرعی عدالت مذکورہ تفصیل کے مطابق خود فیصلہ کرے۔ یہ جو جز ہے شقاق والا یہ الحیلۃ الناجزہ میں نہیں ہے، یہ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفسخ والتفریق سے ماخوذ ہے، اور جو مسلم پرسن اللہ کی طرف سے شائع کی گئی ہے کتاب مجموعہ قوانین اسلامی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 11واں سبب ہے حرمت مصاہرت والا مسئلہ۔ یہ بھی ایک حرمت کا سبب ہے اور اس کے واقعات پیش آ جاتے ہیں بعض مرتبہ، تو اس میں بھی قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر قضاء قاضی کے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں باقاعدہ تفریق یعنی شوہر کی طرف سے علیحدگی یا قاضی کی طرف سے تفریق کے فیصلے کے بغیر وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے تفریق کی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کارروائی کیا ہوگی
نمبر 1، عورت عدالت میں درخواست دے جس میں یہ دعویٰ کرے کہ میرے اور شوہر کے اصول و فروع کے درمیان یا شوہر اور میرے اصول و فروع کے درمیان ایسا واقعہ مسب الشہوت وغیرہ کا پیش آیا ہے جو حرمت مصاہرت کا موجب ہے، اس لیے مجھے اپنے شوہر سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اب کیا ہوگا؟ محکمہ شریعہ اس کے شوہر کو بلائے گا۔ اگر شوہر عورت کے دعوے کی تصدیق کرے فوراً تفریق ہو جائے گی، اور اگر شوہر عورت کے دعوے کی تصدیق نہ کرے تو عورت سے دعوے پر گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر عورت اپنے دعوے میں منہ یا چہرے پر بوسہ دینے یا عضو مخصوص وغیرہ کو چھونے کا ذکر کیا تھا اور گواہ اس بات اور گواہی دیں تو ان کی گواہی مطلقاً قبول کر لی جائے گی، شہوت کا ذکر ضروری نہ ہوگا۔ اور اگر دعوے کا تعلق پیشانی یا سر وغیرہ پر بوسہ دینے سے ہو تو وہی گواہی قبول ہوگی جس میں فعل کے ساتھ شہوت کا بھی ذکر ہو۔ اور اگر عورت اپنے دعوے پر گواہی نہ پیش کر سکے یا اس کی گواہی قبول نہ ہو تو پھر مرد سے انکار پر قسم لی جائے گی، وہ منع کرے اس پر قسم کھائے۔ یعنی اگر شوہر کے فعل پر دعویٰ ہو کہ اس نے بیوی کے اصول و فروع میں سے کسی کو شہوت کے ساتھ پکڑا ہے تو شوہر یہ قسم کھائے کہ میں نے فعل نہیں کیا، یہ شہوت کے ساتھ نہیں کیا۔ اور اگر دوسرے کے فعل پر دعویٰ ہو، مثلا عورت یہ کہے کہ میرے خسر نے مجھے شہوت کے ساتھ پکڑا ہے، تو اب شوہر سے قسم اس طرح لی جائے گی کہ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت اس معاملے میں سچی نہیں ہے، اور اس واقعے پر یا اس کے شہوت کے ساتھ ہونے پر مجھے یقین نہیں ہے۔ بس اگر مذکورہ تفصیل کے مطابق شوہر قسم کھائے گا تو قاضی اس مقدمے کو خارج کر دے گا، یعنی نہ تفریق کرے گا، نہ عورت کو بدستور ساتھ رہنے کا حکم دے گا، یعنی اپنی گردن بچا لے گا۔ اور اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کر دے تو فوراً تفریق کر دی جائے گی۔ اور اس میں شوہر کے لیے جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، اور اس جھوٹی قسم کھانے سے فیما بینہ و بین اللہ حرمت ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت کی طرف سے پیش کردہ حرمت مصاہرت کا دعویٰ فی نفسی صحیح ہو لیکن وہ معتبر گواہوں سے اسے ثابت نہ کر سکی اور شوہر نے انکار کرتے ہوئے قسم کھا لی جس کی بنا پر اس کا مقدمہ خارج ہو گیا، تو بھی اس عورت کے لیے برضامندی اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ یہ المرأۃ کالقاضی والا مسئلہ یہاں جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد 12واں سبب ہے خیار بلوغ کی وجہ سے حق فسخ۔ اگر باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء مثلا بھائی یا چچا وغیرہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کا کفو میں مہر مثل کے ساتھ نکاح کرائیں تو یہ نکاح بر وقت منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا۔ بری بنا لڑکے یا لڑکی کو بالغ ہوتے ہی یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کرا لے، اور یہ تفریق یک طرفہ طور پر قضائے قاضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر لڑکا نکاح فسخ کرانا چاہے تو بلوغ کے فوراً بعد فسخ کا دعویٰ ضروری نہیں، بلکہ بعد میں بھی جب تک وہ قولاً یا فعلاً نکاح پر رضامندی ظاہر نہ کرے اس وقت تک اسے اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر لڑکی سیبہ شوہر دیکھی ہو تو اس کو بھی اس وقت تک فسخ کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ بلوغ کے بعد قولاً یا فعلاً نکاح کو منظور نہ کرے، اور اگر منظور کر لے گی تو فسخ کا اختیار ساقط ہو جائے گا۔ اگر لڑکی باکرہ ہو تو اس کے اختیار فسخ حاصل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جیسے ہی اس پر آثار بلوغ ظاہر ہوں یا مکمل 15 سال کی عمر ہو جائے تو اسی وقت فوراً بلا کسی تاخیر کے زبان سے یہ کہے کہ میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، چاہے اس کے پاس کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اور بعد میں اپنے اس ارادے پر کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لے۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ اس کو پہلے سے نکاح کی اطلاع ہو، اور اگر کسی کو بلوغ سے پہلے نکاح کی خبر ہی نہ ہو تو جب خبر ملے اسی وقت درجہ بالا تفصیل کے مطابق خیار بلوغ حاصل ہوگا۔